پڑھنے کا طریقہ نا بزرگوں کا الگ الگ رہا ہے، مجھ تک جو پہنچا ہے وہ میں بتاتا ہوں آج۔ انشاءاللہ اگر کوئی بھی پریشانی میں آپ پھنس جائیں، کسی میں بھی مبتلا ہو جائیں تو انشاءاللہ پار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، سمجھ میں آگئی؟ آیت کریمہ آج کل موبائلوں میں آئی جاتی ہے، اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اب موبائلوں کے ذریعے یاد کر لو گے آپ۔ کیا کرنا؟ ایک مٹی کے برتن میں، کنڈا ہوتا ہے نا، کنڈا آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کمیٹی والے بچوں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے روپے 10 روپے 1000 روپے جمع کر کے یہ محفل سجائی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے یہاں پہ، تو ہمیں اور آپ کو یہ باتیں مل رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ اچھا لگتا کہ اس عمر کے بچے ڈیجو پہ ناچتے؟ نہیں، اچھا نہیں لگتا نا؟ یہ کام اچھا ہوا۔ تو آپ کو پڑھنا کیسا ہے میری بہنیں سنیں، کیونکہ عورتیں عمل کرنے میں اچھی ہوتی ہیں اور کرتی ہیں، آدمی تھوڑے سے ڈھیٹ ہوتے ہیں، برا مت مانیو، تھوڑے سے سخت دل کے ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن سب نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے۔ تو یہ کنڈا لے لیں، کنڈا مٹی کا جو ہوتا ہے نا، اس میں کنڈا لے کر کے پہلے تو 5 وقت کی نماز کا عہد کریں گے، 5 وقت کی نماز وہ تو کرنے ہی، پاک صاف رہیں گے۔ اس کے بعد اس کنڈے میں پانی بھر لیں گے، پانی بھرنے کے بعد ایک تسبیح اسی کے اندر ڈال لیں گے، کنڈے کے اندر تسبیح ڈالیں گے، پانی بھرا ہوا ہوگا، اتنا ہاتھ یہ پہنچے تک اسی پانی میں رہے گا، اور وہیں پانی کے اندر ہی پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھ لیں گے 100 دانوں کی، انشاءاللہ 40 دن نہیں گزریں گے، بڑے سے بڑی مشکل کا حل اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ مچھلی پانی میں تھی۔ ہم تک جو اور بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہوگا 1.25 لاکھ مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ہے طریقہ، لیکن ہم تک جو پہنچا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی کیا کرنا؟ پھر اس میں تسبیح بھی نہیں نکالنا ہے، پانی بھی ایسے رکھنا، مٹی کا برتن، تھوڑا پانی اگر پی بھی لے خشک ہونے لگے تو اس میں اور پانی ڈال دینا، اور ایک کپڑا ڈھک کے پھر دن بھر رکھا رہنے دینا۔ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ یہ کرنا ہے آپ کو۔ پھر ہاتھ اتنا ڈالیں گے آپ پانی میں، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 5 تسبیح پڑھنا 100 دانوں کی 500 مرتبہ۔ سمجھ میں آگئی؟ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آگئی؟ کیا ہوگا بولو؟ بیڑا پار۔ ایک حدیث اب مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما۔ بڑی پیاری حدیث ہے یار، یہاں سے نیکی کمانے آئے نا، بہت پیاری حدیث ہے یہ، سب کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ بے شک۔ اور ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا مانتے ہو اس بات کو؟ نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ الحمدللہ۔ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب نبی فرماتے الصلاۃ علی نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سنو، وَمَن صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 80 مرہ۔ نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن، بہنیں بھی سنیں بھائی بھی سنیں، آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن جو 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے غفر لہ ذنوب 80 عاما۔ نبی فرماتے ہیں
اللہ تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا۔ کتنی پیاری بات ہے یار، اور مشکل سے حضرت مجھے لگتا ہے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا۔ نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف۔ اب بتاؤ نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ نہیں اب کے جمعے سے یہ عمل شروع کر دو گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث اور سنو، آقا فرماتے خمس من الغباد قلت الطعام والقعود فی المسجد۔ اللہ، اتنی پیاری حدیث۔ نبی نے فرمایا نا 5 چیزیں عبادت میں سے، ایک کم کھانا اور دوسرا مسجد میں بیٹھنا۔ کیا کرنا بولو؟ مسجد میں، نبی فرماتے ہیں مسجد میں کیا کرنا بولو؟ مسجد میں بیٹھنا۔ اب دیکھو جمعے کے دن کو اس میں جوڑنا تمہارے لیے بڑی پیاری بات، تم سب یہ چاہو گے انشاءاللہ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ جمعے کے دن کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ جمعے کی نماز سے کچھ ٹائم پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ آپ نعرہ لگائیں، طبیعت خوش ہوئی الحمدللہ۔ اور جمعے کے دن سے نا انشاءاللہ یہ کام کرو گے تو زندگی نے تمہاری آخرت بن جائے گی۔ ارے سنو سنو، نہیں میں نے بھی نعرہ لگانے کو نہیں کہا، مطلب نعرہ تم نے لگایا میری طبیعت خوش ہوئی۔ اب یہ کام بھی کرو گے تو انشاءاللہ میں بھی خوش ہوں گا اور اللہ اور رسول بھی خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون سا کام؟ جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سب کے لیے مگر آپ کے لیے خاص کریں، سمجھ میں؟ جمعے کے دن حضرت ابو بکر صدیق پوری مسجد کو جھاڑتے تھے، پوچھتے تھے، صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے، کوڑا کرکٹ باہر نکالتے تھے، صفے نمازیوں کے لیے لگا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی نمازیوں کے لیے لگائی پہلی صف میں بیٹھتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی دوسری میں آتے تھے، پھر وہ بھر جاتی تھی تیسری میں آتے تھے، یہاں تک کہ جوتوں کے پاس نمبر آتا تھا۔ کسی نے نبی سے کہا دیکھو ابو بکر کو کیا ہوا، پہلی صف میں تھے مگر پیچھے آ گئے۔ نبی مسکرا کر کے ارشاد فرماتے کہتے اے لوگ سنو، اگر جمعے کے دن جو مسجد جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، اگر ایک مٹھی مٹی یا کوڑا کرکٹ اگر نکال کے باہر پھینک دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا ملتا بولو؟ احد پہاڑ کی برابر، اللہ برکت فرمائے، احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے بے میں۔ شک۔ اپنے تو نیکیوں سے گودام بھرے ہوئے ہوں گے، نہیں، یہ راستے بتا رہا ہوں نیکیوں کے، بے شک۔ کس طرف ہمیں جانا۔ آدھا گھنٹہ مشکل سے لگتا مسجد صاف کرنے میں، مگر اللہ اگر 4 پیسے دے دیتا، کوئی عہدہ مل جاتا، سیکریٹری یا صدر ہو جاتے تو امام پہ حکومت چلنے لگتی ہے، مؤذن کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، مولویوں سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، جو تھوڑی موڑی نیکیاں تھی وہ بھی لے ڈوبی، صحیح بات، وہ بھی ختم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ عمل دیکھ کر کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں اگر کوئی 10,000 دے دے تو کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اعلان ہوتا ہے، 2 تولے اگر صدقہ کر دے تو کتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ آج کے بعد یہ عمل شروع کر دو گے؟ بولو بولو انشاءاللہ۔ اب دوسری بات سنو، علامہ زمخشری فرماتے، کون فرماتے بولو؟ علامہ زمخشری فرماتے ہیں مسجد میں اگر کوئی جا کر کے بیٹھ جائے، خالی بیٹھے، خالی،
तस्बीह ना पढ़े, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत ना करे, खाली जाकर के बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी वो सांसें लेगा हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार, क्या मैं एक कहने? दिन मंजर साहब से कह रहा था कि गरीब नवाज जब भी जाते थे ना तो मस्जिद में क्यों ठहरते थे। हम गए गोंडा गए थे, कोई बुलाने वालों का नंबर ही नहीं, बोले कहाँ ठहरेंगे, मैंने कहा मस्जिद में चल के ठहरेंगे। मस्जिद में क्यों ठहरते थे? अगर जितनी सांसें लोगे कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो हर सांस पर 400 नेकियां, और अगर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुरान की तिलावत, दुरूद शरीफ, तस्बीह अगर ये पढ़ोगे तो फिर कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर सवाब की जगह छोड़ दिए जहां पर हंसी मजाक ठिट्ठे होते हैं, जहां पर तेरी मेरी बुराइयां होती है, चौराहों पर नुक्कड़ पर जहां पर गीबतें होती है, वहां पर तुम्हारे दिल लगने लगे, वहां तुम्हारी मर्जी लगने लगी, वहां तुम्हें अच्छा लगने लगा। नौजवानों, इस कादरी कमेटी को मुबारकबाद देना, इन्होंने ये जलसा किया है तो इसलिए क्या, ताकि हमारे इलाके में सुधार पैदा हो जाए और बलाओं का खात्मा हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं अपने आप से, जी इंशाअल्लाह। फिर जवाब भी दूंगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। ये लाइटिंग है, देख रहे हैं आप कितनी दूर तक पिंडाल है, ये सारी चीजें, इतना खर्चा, लाखों रुपए का खर्चा, सब हम लोगों के नजराने भी हैं, सारी चीजें। अब किसी के जहन में ये आ जाए, यार ये इतना कर रहे हैं, इन्हें सवाब क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हैं ये जलसा, क्यों कर रहे हैं ये नबी के नाम पे खर्च, इसका सबूत कहां से? अगर इजाजत हो तो आज सबूत दे दूं। जी हुजूर। क्योंकि मैं सवाल, हो सकता है आपके भी जहन में आ जाए ये बात, किसी के भी, लेकिन हम ऐसे ही बात नहीं करेंगे, हम तो बिल्कुल पक्की ठोस दलील दे के जाएंगे। अगर नहीं, अब भी अगर नहीं माने कोई ये कह दे, आइए क्या हाल है, अब भी अगर, अल्लाह बरकत, आज तशरीफ वालेका वालेहिस्सलाम। तो एक सैयद साहब है, उन्होंने सलाम भेजा है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो बात ये चल रही थी, हमारे जहन में ये आ जाए, यार ये जलसा करना कैसा सवाब है या गलत है, इतना खर्चा करते कि फजूल खर्ची तो नहीं है। इजाजत हो तो जवाब दे दूं, मगर अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो हो सकता कोई देवबंद का रहने वाला हो और वो ये कि मैं नहीं मानता। अगर मैं देवबंद का सुनाऊं तो हो सकता बरेली का रहने वाला हो कि मैं नहीं मानता। अगर मैं दिल्ली का सुनाऊं तो लखनऊ वाला कह सकता, लखनऊ वाले का सुनाऊं तो दिल्ली वाला कह सकता, दिल्ली अगर हिंदुस्तान वाले का सुनाऊं तो पाकिस्तान वाला कह सकता मैं नहीं मानता, पाकिस्तान वाले का कहूं तो मैं नहीं। झगड़ा तो फिर का वहीं का वहीं, तो फिर किसका फतवा सुनाऊं? ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा आज, ऐसे मुफ्ती का। अगर देवबंद वाला हो या बरेली वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, तुर्किस्तान वाला हो, कहीं का भी हो, उसके पास अगर राई के दाने के बराबर अगर ईमान है तो वो उन मुफ्ती साहब को जरूर मानेगा। सुभान अल्लाह। वो ये नहीं कह सकता मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मानूंगा। अब अगर समझ लो वो इन मुफ्ती साहब को नहीं माने तो उसका ईमान खतरे में, और ये कह दे कि मैं उन मुफ्ती साहब को नहीं मानता तो उसे जहन्नम का टिकट। अब आप सोच रहे होगे यार मुफ्ती साहब कौन है, नाम बता दूं? हाँ या ना तो बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ताकि हमारे जहन में शक व शुबहात जो है वो दूर हो जाए। ये नबी के नाम पे खर्च करना, कौन से मुफ्ती साहब का फतवा सुनाऊं, कहां से मुफ्ती साहब लाऊं? मगर सुनो, अल्लाह अल्लाह उन मुफ्ती साहब का सुना रहा हूं जो दुनिया का मुसलमान मानेगा। उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम,
جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سبحان اللہ۔ میں مراد آباد کے مفتی صاحب کا یا بریلی کے مفتی صاحب کسی کا سناتا، فتوے سب کے ہیں، مگر میں تو ڈائریکٹ ان کا سناؤں گا، سب کے منہ ہی بند کر دوں، جی بے شک، دروازے ہی سب بند۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر صدیق آپ نے نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، آپ نے نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی، آپ نے نبی کو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، آپ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کیسا، کہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے یا غلط ہے، کیا ذرا بتاؤ۔ تو پیارے فتویٰ پڑھنے جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، موبائل میں سیو کرنے والوں کر لینا، بھرنے والوں بھر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اگر جس نے نبی کے نام پر، جس نے نبی کے میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اگر 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیقی فی الجنہ، فرماتے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کون ہوگا وہ؟ اب ہے کوئی مائیکل حال جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے؟ اس سے کہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یا تو وہ پڑھے نہیں ہے پھر حسد۔ جی بے شک، میں تو پہلے، مجھے کسی بھی اعتراض تھوڑی، مجھ پہ تو یہ ہے وہ باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی، پتہ تو چلنا چاہیے نا حضرت۔ اور میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دو اردو میں اپنی طرف سے بتا کے چلے گا، کوئی مائیکل ترجمہ بھی کر لینا، پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں بعد میں یہاں آیا ہوں۔ جی بے شک، نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پر، جلسے پر، نبی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا۔ اب بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ بے شک، بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ ایک پیاری بات آ رہی بتا دوں، بتاؤ۔ میرے نبی نے نا انگوٹھی اتاری اور کہا، تعال یا ابا بکر، یہ عربی میں بنا رہا ہوں، اچھا، کہا ابو بکر ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ابو بکر آ گیا، جی آقا۔ میرے نبی نے فرمایا، ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئے، نبی نے انگوٹھی اتار کے دکھا، لو ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔ کس کا نام؟ کیا یار عشق تھا۔ اور آج کے کچھ نوجوان ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ 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 توبہ، کتنا برا ذہن ہے۔ اے سے لے کر کے زیڈ تک الفابیٹ ہے نا، اے بی سی ڈی، یہ پورے، اگر موبائل پہ نا کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے لگا تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا، اور وہ میری بہن بیٹی، اس کو بھی شرم آنی چاہیے، اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اور وہ اگر کسی لڑکے سے بات کرنے لگی، بس اس کے نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ انگوٹھی پہ لکھا ہے، پھر رہا یہ ہو گیا مجنو۔ بہت سارے تو گردن پہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں، ٹیٹو۔ اور بعض بہن بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئی، اتنی بے حیائی پہ، اللہ معاف فرمائے حضرت، نہ مسلم دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے، بس ہمیں اپنی زندگی جینا، اپنی زندگی، قبر میں تیری زندگی نکلے گی۔ دیکھ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی، کتنے مسلمان لڑکے ایسے جن کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی۔ کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ اس کی بھی عزت ہوتی ہے، بے شک، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو، عزت سب کی عزت ہوتی ہے۔ اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ہندو کی بیٹی سے یا غیر مسلم کی بیٹی اس کی بے عزتی کرو، اس کی عزت نیلام کرو، یہ اجازت نہیں دیتا۔
نبی کے غلاموں کو تو نبی نے یہ بتایا ہے کہ جب چلو تو پھر آنکھیں نیچی کر کے چلو۔ بے شک سبحان